میں بلا تاخیر ملتمس ہوں ڈاکٹر محمد رفیق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہو۔ ڈاکٹر محمد رفیق صاحب، چیئرمین الحسان ٹی وی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ میرے معزز مہمان اور جتنے بھی سامعین ہیں تمام کو میری طرف سے سلام ہو۔ آج ایک ایسے نکتے پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ شاید ہم مسلمان اس نکتے کو بھولتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھ لیں میرے بھائی کہ آج سے تقریباً 1400 برس قبل جب دنیا کفر و ضلالت، سفاہت و جہالت کی تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی تو بطحا کی سنگلاخ پہاڑیوں سے یہ رشد و ہدایت کا آفتاب نمودار ہوا، جس نے اپنے انوار سے شرق و غرب، شمال و جنوب کو منور کیا کہ تاریخ عالم بھی اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے اور پھر 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں گزارتے ہیں۔ 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گزارتے ہیں۔ 13 سال کا یہ عرصہ ایک ایسا قلیل عرصہ ہے کہ وہ دنیا جو کفر و ضلالت اور ظلم اور فساد کے گہرائیوں میں پھنسی ہوئی تھی، اس کو ایسی مہذب قوم بنا دیا کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ لیکن ایک بات ایسی ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ان دنوں میں بات کرتے ہیں تو اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو لوگ موجود تھے انہیں شاید اس چیز کا یقین نہیں تھا کہ آج یہ پیدا ہونے والا بچہ آج سے 40 سال بعد جا کے نبی رحمت بننا ہے اور اس مقام تک پہنچنا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پیدائش کے وقت جو لوگ موجود تھے انہیں شاید اندازہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے 10 سال گزرنے کے بعد جب 11واں سال شروع ہوتا ہے تو ایک ایک لمحے کی کچھ چیزیں ہیں جو یاد رکھی گئی۔ سفر کا مہینہ تھا، 26 تاریخ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر تیار کیا اور آرڈر دیا کہ روم کی طرف جائیں، غزوہ موتا میں جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تھی اس کا بدلہ لیا جائے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کو تیار کرتے ہیں۔ تیاری شروع ہو جاتی ہے، سفر کے آخری دن آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، وہ لشکر تیار ہو رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، طبیعت میں بخار شدت اختیار کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ پانی کے کپڑے جو ہے وہ تر کر کے رکھے جاتے ہیں اور وہ کپڑے بار بار خشک ہو رہے ہوتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی موجود رہتے ہیں، گھر میں ہی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، 5 دن اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ پھر 5 ربیع الاول کا دن آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا جاتا ہے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے مقرر فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماؤ مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ کمزور دل ہیں، نرم دل والے ہیں، آپ کی جگہ پہ کھڑے ہونے کی شاید سکت نہیں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں عورتوں کی طرح باتیں کیوں کر رہی ہو، اس لیے ان باتوں کو چھوڑو اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم اور آرڈر جاری کرو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، 5واں دن ہے، طبیعت میں ہلکا پن محسوس کیا اور جماعت کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسجد میں لے جایا جائے۔ ایک طرف سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کندھا دیا، دوسری سائیڈ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کندھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے نکال کے پاؤں زمین پہ جو ہے وہ لائن کھینچتے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لایا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، مسلمانوں کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے ہیں، صفیں جو ہے وہ جگہیں بنائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لایا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں انتہائی خشوع سے نماز پڑھتے تھے، انہیں اندازہ نہیں ہوا پیچھے سے کس ہستی کو لایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ کے اشارہ فرمایا، نماز جماعت جاری ہے، جماعت کے اندر ہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اشارہ فرماتے ہیں، نہیں نہیں وہیں پہ مصلی پہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بائیں سائڈ پہ بٹھایا جاتا ہے تاکہ امامت کے فرائض ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل ہو کے رحمت للعالمین خود اس امت کی قیادت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کی اقتداء میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی اقتداء میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ جو اپنی گفتگو فرماتے ہیں اس کا محور 3 باتیں ہیں۔ خلاصتاً پہلی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ لوگو لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، وہ لوگوں اللہ نے یہود و نصارہ پہ لعنت فرمائی تھی اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا ڈالا تھا، اللہ نے ان پہ لعنت فرمائی۔ مختصر اپنی بات کو کرتے ہوئے دوسری بات ارشاد فرمائی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اور اگر میں تم میں سے کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہوں تو لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل اور دوست بنا لوں۔ یہ دوسرا نقطہ تھا اس بات کا۔ تیسرا نقطہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کر لے یا اللہ کے پاس نعمتوں کو اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو موجود نعمتیں ہیں اس کو اختیار کر لیا ہے۔ سارے لوگ خوش ہو رہے تھے، اس مجمع میں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، سمجھ گئے کہ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے جایا جاتا ہے، بیماری اور شدت اختیار کر جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ ملنے جلنے آتے رہتے ہیں۔ جب 8 ذوالحجہ کا دن آتا ہے، جمعرات کا دن ہے، وہ دن ہے بہت سارے صحابہ تیمارداری کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کوئی کچھ باتیں کر رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے۔ وہ موقع تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ کوئی کاغذ لے کے آؤ تمہیں لکھوا دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ موقع ایسا تھا جس میں بہت سارے لوگ گھر میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوتی جا رہی تھی۔ شفقت فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طبیعت ناساز دیکھتے ہوئے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے دو، آرام کر دے دو، یہ شور غل نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ شور غل سنا اور لوگوں کو فرمایا کہ چلے جاؤ۔ لوگ چلے جاتے ہیں۔ جمعرات کا دن ہے، 8 ربیع الاول کا دن ہے، 8 ربیع الاول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز رہی۔ اس کے بعد پھر 12 ربیع الاول کے دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، نصیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان نصیحتوں میں سب سے بنیادی 2 نصیحتیں نمایاں تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحت غلاموں کا خیال کرنا۔ پھر انہی حالات میں وہ دن بھی آ جاتا ہے جس کو آج ہم بڑی خوشی سے منا رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کے سیرت پہ چلنے والے ہیں۔ اور میرے بھائی کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی آمد رحمت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے۔ لیکن وہ 12 ربیع الاول کا وہ دن بھی ہے، فجر کا ٹائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم میں کچھ ہلکا پن محسوس کرتے ہیں اور مسجد کی طرف ایک دیوار ہے جس پہ پردہ ہے، اس پردے کو ہٹا کے دیکھتے ہیں، مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کے چہرے کی خوشی ایسی ہے، اس خوشی میں ایسے آثار تھے کہ جیسے کوئی چاند چمک رہا ہو۔ یہ ہے 12 ربیع الاول کا فجر کا ٹائم ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کا دن ہے، سوموار کا دن ہے، یہ وہی دن ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، جس دن خوشی منانے میں ابو لہب بھی تھا، جس ابو لہب کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ اس نے بھی خوشی منائی تھی۔ یہ 12 ربیع الاول کا وہ دن ہے، فجر کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، وہ ٹائم آتا ہے جس کو آج ہم چاشت کا ٹائم کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناڈال ہو گئی ہے، آپ کا سر مبارک اٹھاتی ہیں، اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں، اپنے آپ کو تکیہ بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پانی کی پٹیاں کر رہی ہیں۔ اسی دوران عبد الرحمن ابن ابی بکر داخل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک ہوتی ہے، وہ مسواک کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ مسواک جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک لیتی ہیں، اپنے منہ میں نرم کرتی ہیں اور نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تب بھی پانی کی پٹیاں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں ہوتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ازواج مطہرات بھی آتی ہیں۔ دن چڑھتا جا رہا ہے، زوال سے پہلے کا کچھ ٹائم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں رکھا ہوتا ہے، سینے سے سر لگایا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن بھی 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے، سوموار کا دن ہوتا ہے۔ مسلمان بھول گئے اس وقت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری الفاظ فرماتے ہیں، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ڈھیلا ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان جانتی ہیں کہ یہ وقت ہے کہ جس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اس وقت کے بعد کے حالات
یہ وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، لیکن یہ دن وہ دن تھا، 12 ربیع الاول کا دن وہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، لوگوں آج مصیبت کے وہ پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ آ جاتی تو سارے دن رات بن جاتے۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن اے مسلمان خوشی سے تو منا لیا، لیکن بھول گئے اس پیغمبر کو جس نے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم کہا تھا۔ اس پیغمبر کی ناموس رسالت کے لیے جان دینے کا دعویٰ تو کر دیا، لیکن اسی نبی کے لیے شکل بنانا شرم محسوس کیا کہ میں نبی کی طرح شکل بنا لوں، داڑھی رکھ لوں، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ جا کے باتھ روم میں اسی سنت کو جا کے پانی میں بہا دیا۔ نبی کی ناموس پہ جان قربان کرنے کا دعویٰ ضرور موجود ہے، لیکن نبی کی طرح لباس بنانے کے لیے کوئی انسان تیار نہیں ہے۔ محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس نے جہاں ہاتھ رکھا ہو، جہاں پاؤں رکھا ہو، وہاں پاؤں رکھنے بھی انسان اپنا فخر محسوس کرتا ہے۔ وہ لیلا اور مجنوں کہا کرتا تھا امر علی دیار لیلا، کہ میں لیلا کے شہر سے گزرتا ہوں تو اس کے دیواروں کو بھی بوسہ لگاتا ہوں کہ شاید لیلا یہاں سے ہو۔ اور نبی سے محبت کرنے والے مسلمان کہاں مر گئے؟ نماز کے ٹائم ہمیں سب کچھ یاد رہا، ناموس رسالت، لیکن وہ دن بھول گئے کہ 12 ربیع الاول میں وہ جانثاروں نے کیا کیا تھا، وہ کافروں نے جو کیا تھا وہ یاد رہا۔ لیکن 12 ربیع الاول میں صحابہ کے پاس کیا تھا؟ صحابہ پھر اس دن پریشان ہو جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہو گئی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور میرے بھائی ہمیں وہ دن بھی یاد رکھنا ہے، وہ دن بھی یاد رکھنا ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ دن صحابہ نے کیسے گزارا وہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کلمات پہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔